لیکن وہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا جتنے بڑے کا عمران احمد خان نیازی صاحب نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ جو انہوں نے بکواس کی ہے مریم نواز شریف کے بارے میں بھی، مریم اورنگزیب کے بارے میں، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف اور نہ کریں گے۔ باجوہ صاحب نے بتا دیا نا کہ فیض صاحب نے کس طرح اپنا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا، لیکن اس کو پکڑے بغیر اور اس کا ٹرائل کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ عدلیہ کے اگر کوئی غیرت مند جج ہوں تو وہ اتنی باتیں سنا نہیں۔ پاکستان کو خطرہ کہتے رہے ہیں یا پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دھرنے میں سے نا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب، یہ جو الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاملہ عدالت میں بھی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو یا مسلم لیگ نون کو یا ہماری حکومت کو سب کو یہ لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑی اکثریت سے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ویکینڈ پہ تو میرے خیال وہ بڑا ایک کامیاب جلسہ تھا۔ آپ بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جلسہ جو ہے وہ کامیاب تو تھا، ہم اس کو ایسے کہہ لیتے، لیکن وہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا جتنے بڑے کا عمران احمد خان نیازی صاحب نے دعویٰ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے تو اس کو ایک ریفرینڈم قرار دیا تھا۔ وہ ریفرینڈم نہیں تھا، 5,000 سے زائد کرسی نہیں لگائی انہوں نے، چلیں 10,000 15,000 کھڑے کر دیے ہوں گے لوگ، لیکن کیچڑ تھا، کیچڑ میں زمین پہ تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، کھڑا ہی ہوا جا سکتا تھا۔ جب ان کا جو پی ٹی آئی کا اپنا ایک حامی ہے ٹی وی چینل ہم نیوز، اس کی ڈرون کی فوٹیج ہے، وہ بھی بری طرح بتا رہی ہے کہ ریکوائرڈ نمبر آف لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ جلسہ ختم کر کے تو نارملی مینار پاکستان جلسہ ہو تو عمران خان اس کے بعد یوسف صلاح الدین کی حویلی جایا کرتے ہیں اور وہاں پہ دو چار گھنٹے اچھے گزار کے پھر واپس جاتے ہیں زمان پارک۔ وہ اس دن یوسف صلاح الدین کی حویلی نہیں گئے اور وہ سیدھے زمان پارک گئے اور اترتے ہوئے سٹیج سے اور گاڑی میں بیٹھتے وقت انہوں نے جب لاہور کی قیادت کو پاس بلایا اور ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، بڑی خوفناک قسم کی نا، مطلب گالیاں دی ان کو نا کہ تم سارے بکے ہوئے ہو اور مجھے پتا چل گیا ہے تم نے یہ جلسہ جو ہے نا۔ اب اگر جلسہ کامیاب توقع کے مطابق تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل جلسہ تھا اور اچھے جلسوں میں جلسہ تھا، لیکن اگر وہ اچھا تھا عمران خان کے سٹینڈرڈ کے مطابق تو پھر انہوں نے اپنی قیادت کو کیوں ڈانٹا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ جلسہ جو ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا اور وہ کوئی مطلب ایک اچھا جلسہ تھا لیکن وہ ریفرینڈم والا نہیں تھا، تو یہ پھر پی ٹی ایم حکومت کو کیا ڈر ہے کہ مطلب اس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں تک کہ بیچارے فوٹوگرافر تک کو تو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسان نیازی والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ لاہور سے ان کو کوئٹہ لے جایا گیا، کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے اب کراچی، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کو اپنی جو لاسٹ لو ہے نا اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ یہ جو ہیں یہ فوج کے خلاف اور فوج سے بڑھ کے آئی ایس آئی کے خلاف اور آئی ایس آئی سے بڑھ کے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کے خلاف جو ہے یہ لوگ ٹرینڈ چلاتے ہوئے پائے گئے ہوں گے یا اس ٹرینڈ کے حصہ دار ہوں گے۔ جو بھی لوگ فوٹوگرافر کون سا ٹرینڈ چلا سکتا ہے؟ یا حسان نیازی نے بھی ٹرینڈ فوٹوگرافر کون سا ٹرینڈ چلا سکتا ہے یا حسان نیازی نے بھی کوئی ٹرینڈ چلایا ہے؟ حسان نیازی صاحب نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ہاں نہ ہم حاجی کو چھوڑیں گے اور نہ حافظ کو، وہ والا بیان ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ دن رات مریم اورنگزیب یا کل مریم اورنگزیب کے بارے میں جو گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی ہے فواد چودھری صاحب نے، اگر اس طرح کی کوئی زبان خواجہ آصف نے استعمال کی ہوتی تو اب تک جناب سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔
لیکن وہ جو انہوں نے بکواس کی ہے مریم نواز شریف کے بارے میں بھی، مریم اورنگزیب کے بارے میں بھی، اور ہنا پرویز بٹ کے بارے میں، تو اکثر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں شہباز شریف پہ باقاعدہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ ٹویٹ کے اوپر آ کے تو گھٹیا کومنٹ پاس کریں۔ لیکن میں کہنے یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی ان کے خلاف اور نہ کریں گے۔ یہ کاروائی ہو رہی ہے اس لحاظ سے، اور اس لحاظ سے کافی زیادہ جو ہے اس وقت، اور وہ کاروائی کر رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی، جن کے خلاف یہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں وہی کاروائی کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف وہی ہے۔ عمران خان کی طرف کچھ ریٹائر حضرات ہیں، یا جنرل فیض حمید صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہے، لیکن سر اور اب وہ ریٹائرڈ افراد کا جو نیٹ ورک ہے اس کا مقابلہ آپ جو ہے وہ دوسری سائڈ والوں سے تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جو ریٹائرڈ افراد ہیں ان کا مقابلہ آپ دوسری سائڈ والے لوگوں سے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں، لیکن کم از کم ان کو سسٹم کے اندر سے تو نکال سکتے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا، وہ جنرل باجوہ صاحب نے بتا دیا نا کہ فیض صاحب نے کس طرح اپنا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پہلے دن سے پتا ہے کہ یہ جناب جب لوگ ریٹائر ہو جاتے تھے تو ان کو جنرل فیض صاحب طلب فرماتے تھے کہ لیکن وہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، وہ اپنے کسی جونیئر کا بھائی ہے یا کوئی جونیئر رہا ہوا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا ہے۔ اب ہمارے کرنل صاحبان بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے 42 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اب 42 سال کسی بھی کیریئر کا پیک ہوتا ہے، آپ اسے 42 سال کی عمر میں ریٹائر کر کے فیلڈ میں ڈال دیں، میکسیمم چلا جائے 45 تک چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پیک ہوتا ہے جب بچے جو ہیں وہ مطلب کہ یونیورسٹی لیول پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں یا پہنچنے والے ہوتے ہیں، اور اگلے 4-5 سال کے اندر انہوں نے یونیورسٹی کی گریجویشن کر جانی ہے۔ نمبر 1، آپ کا گھر یا بن گیا ہوتا ہے یا آپ نے پلاٹ خرید لیا ہوتا ہے، آپ گھر بنانے والے ہوتے ہیں، یہ وہ ایج کا ہے نا۔ تو ایسے ہمارے بہت سارے لوگ پروفیشنلز جو ہیں وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور وہ جب ریٹائر ہوتے ہوں گے تو ان کی نظروں کے اندر سامنے آتا ہوگا تو وہ فیض حمید کی ذاتی غلامی اور ذاتی سروس دینے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہوں گے، پھر وہ ان کو انسٹال کر دیتے ہوں گے۔ اور ورکنگ کو تھوڑا سا دیکھیں خفیہ ایجنسی کی، تو اس میں تو نہیں بتایا جاتا نا کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ جب ایک جڑ پکڑی جاتی ہے تو وہ پکڑ کے وہ پورے درخت تک پہنچے، اچھا یہ جڑ اس درخت کی ہے، تو وہ اس کو پھر کاٹتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑا گند پڑ گیا یہاں پہ، اس کو کاٹتے ہیں، پھر ایک جڑ ان کے ہاتھ آتی ہے۔ یہ بہت زیادہ مائنڈز لگا کے گیا ہوا ہے فیض جو ہے، اور جب اب فیض کو بینگ اے فارمر آئی ایس آئی ہیڈ نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ اس سے بہت زیادہ بےزتی ہوگی، لیکن اس کو پکڑے بغیر اور اس کا ٹرائل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ ادارے کے اندر تک، پاکستان فوج کے اندر تک بہت بڑی مائنز لگا کے گیا ہے، اور یعنی کہ یہ تازہ جو مائن پکڑی گئی ہے بہاولپور سے 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں، میں نے کہا میں آپ کی نشاندہی کر دوں، وہ لوگ پی ٹی آئی کے لیے فائنانسنگ پرووائڈ کر رہے تھے، ان نون نمبروں سے کال کر کہتے تھے کہ یہ پیسے جمع کروائیں، پی ٹی آئی کا جلسہ ہے۔ اب اندازہ کریں، اور وہ فیض حمید نیٹ ورک تھا اور انہوں نے خود ہی اسے پکڑا ہے، اور ہمارے عمران شفقت صاحب نے اطلاع دی ہے کہ اب ان کے ذریعے اور بھی بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے سیٹ اپس جو ہیں یہ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ لیٹس ہوپ کہ وہ اپنے اندر کا گن صاف کریں اور یونانیمس ہو کے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا جو حالیہ وکلا کے ساتھ خطاب تھا اس کو دیکھیں، اور جس طرح سے عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو یہ بھی ہر حد تک تو جا رہے ہیں۔ نہیں، ہر حد تک نہیں جا رہے یہ، بلکہ تمام حدود سے آگے جا رہے ہیں۔ اور نارملی عدلیہ کے اگر کوئی غیرت مند جج ہوں تو وہ اتنی باتیں سنا نہیں کرتے، یا تو وہ توہین عدالت کے اندر سر ججز کے بارے میں آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہوں گی۔ ہاں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا، یا تو وہ توہین عدالت کے اندر طلب کر لیا کرتے ہیں یا خود ریزائن کر کے چلے کرتے ہیں، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو جایا کرتی ہے۔ تو لیکن یہ یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ آج بھی جو بینچ بنا ہے وہ پی ٹی آئی کی، اور ایمرجنسی میں بینچ بنایا گیا ہے، اور حسب سابق اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ ڈالے ہیں۔
مطلب کہ جس میں سے آپ اندازہ فرمائیں ہماری عدلیہ کا کیا برا اشر ہو گیا ہے کہ بینچ بنتے ہی فیصلہ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ کتنے کتنے سے آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ڈویژن ہے موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر کہ عدلیہ کے اندر بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ جو میٹر ہے اس کا فیصلہ کیا آنے لگا ہے. اچھا پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر لنکس نکالتے ہیں چلو جیسے سر جو بھی ہو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا اس طرح سے خطاب کرنا کیا جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں یہ اس کا رواج عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا. وہ سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے تو کہا کرتے تھے ججوں کو نام لے کے کہ جسٹس کھوسا تم وہ یہ کام، بھگت بھی تو رہے ہیں سر. اور جسٹس کھوسا صاحب کر دیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے مریم بھگتے گی اگر وہ اس طرح کا نام لے رہی ہے تو بھائی یہ تو لیڈرشپ کا بوجھ ہوتا ہے نا، تو وہ اٹھا رہی ہیں تو وہ بھگتیں بھی اور پہلے بھی انہوں نے بھگتا ہے اس کو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جج صاحب کے اندر مورل کرج ہے یا ان کے اندر مورل سٹینڈنگ ہے تو انہیں مریم نواز شریف کو طلب کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یک وقت 3 ججوں کے اوپر جو ہے وہ بددیانتی کا جو ہے وہ الزام لگایا ہے نا، اور پبلکلی لگایا ہے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کے اوپر، لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر، اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر اور منیف فاروق کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ انصاف نہیں کر رہے بلکہ تحریک انصاف کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ یا تو ان ججز کو مریم نواز شریف کو توہین عدالت میں طلب کرنا چاہیے کہ جی آپ نے ہم پہ یہ الزام کیسے لگایا ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر انہیں اپنے مناصب چھوڑ دینے چاہیے. سر آپ نے بات کی عدالتوں کی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مطلب جس کیس میں حاضری سے وہ اوائڈ کر رہے تھے اور انہوں نے انکار کیا تھا، آج جو ہے وہ اسی کیس کے سلسلے میں جو وہ عدالت میں حاضر بھی ہوئے ہیں، بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے حاضری دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عدالت میں حاضری کے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے اپنا کل ایک بات تھی، میں نے کہا آپ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتاتے ہیں. کل ایک بات تھی فرق شباز کو ہی انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے ہانڈی کے اندر مسالہ ہوتا ہے. ویسے آپ خاتون ہیں، آپ کو پتا ہے ہانڈی کے اندر مسالے کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ ہانڈی میں بالکل ڈالا جائے تو میرا مطلب اس کا ذائقہ نہیں ہوتا، اور ذائقہ ہی نہیں آتا پھر. بیلنس مسالہ ہونا چاہیے. اتنا پرانا اور سٹھیایا 17 مسالہ نہیں ڈالتی کوئی خاتون، وہ تازہ مسالہ لے کے آتی ہے بازار سے. اچھا یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا ہے کہ اس وقت پرویز الہی صاحب کو اہمیت مل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پرویز الہی صاحب کوئی اعلیٰ اسائنمنٹ جو ہے وہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں جس کا فواد چودھری صاحب کو دکھ ہے. اچھا وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ عمران خان کی جو کمیونیکیشن جو کہ براہ راست ہوا کرتی تھی، وہ چونکہ کٹ چکی ہے تو یہ پیغام لے کے جاتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ ذرا سختی نرمی کروا دیں حکومت سے کہہ کے، اور ہم یہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ تازہ ترین نیگوسیشن کی ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کریں. انہوں نے کہا ہم نے گرفتار کرنا بھی نہیں ہے. میں یہ آپ کو ریلائبل انفارمیشن بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار کرنا ہم کروانا ہے، اس پولیٹیکل حکومت جانے. انہوں نے کہا جی ان کو بھی منع کروا دیں کہ گرفتار نہ کریں. تو ہم یہ جو پچھلی دفعہ ڈرامہ کیا تھا اور ہم نے سارا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کیا تھا اس کے بغیر ہم حاضر ہو جائیں گے. تو مطلب کہ اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب دیکھیں پرسکون طریقے سے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے ادھر سے پولیس بھی نہیں لگائی، یہ ان کے لوگوں نے پتھراؤ بھی نہیں کیا، سارا کچھ سکون سے ہو گیا. وہ 200-250 بندہ جو 350 ہو گیا، وہ کشمیر کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ جو لوگ جو ہیں جو کہ پاکستان کو خطرہ کہتے رہے ہیں یا پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دھرنے میں سے نا. پی ٹی آئی کا جو پچھلے دنوں پیشی تھی نا، دیکھیں کشمیر کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک جو ہیں جو کہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور دوسرے کہتے ہیں کہ جتنا بڑا دشمن پاکستان ہندوستان ہے اتنا ہی بڑا دشمن پاکستان ہے، اور پاکستان کو ہم نے پہلے نکالنا.
تو یہ دوسرے عناصر ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سرگرم ہیں، اور صحیح یہی جو ہیں یہ فزیکلی اریسٹ ہوئے ہیں جناب عمران خان کی پچھلی ریلی میں سے۔ اب یہ وہ عناصر ہیں جن کو ریاست شاید کسی بھی قیمت کے اوپر سپیئر نہیں کرے گی۔ اب ان کو تو رگڑا لگے گا، ان کا جو روایتی پوائنٹ آف ویو ہے یعنی کہ اینٹی پاکستان ہونا، بینگ کشمیری اینٹی پاکستان ہونا، یہ ان کا روایتی پوائنٹ آف ویو ہے۔ ریاست ان کے خلاف بالکل رہی ہے ہمیشہ، ریاست کو رگڑا لگے گا اس سٹانس کے اوپر، لیکن فائدہ اس کا ہوگا پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کہے گی کہ ان کو جناب اس لیے مارا گیا، حالانکہ یہ سردار تنویر الیاس ان کو کرائے پہ لے کے آیا تھا آزاد کشمیر سے۔ تو میں نے یہ بات اپنے ولاگ میں کہی جو میں آج یہاں پہ دہرا رہا ہوں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی، میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلو میں دوبارہ کہہ دوں کہ میں نے یہی بات کہی تھی اور میں یہی بات سمجھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں۔ اس طرح سے چیزیں بات چیت سے سیٹل کی جا سکتی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ پہ اتنے خفا کیوں رہتے ہیں؟ آج بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو اب تو وہ اس بات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے ساتھ، فوج کی قیادت کے ساتھ تو بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، براہ راست یا بالواسطہ، خود جا کے یا پرویز الہی کے ذریعے یا پرویز خٹک کے ذریعے، وہ جب بھی اپروچ کرتے ہیں، وہ راول پنڈی کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف ڈرٹی ہیری کو، عاصم نصیر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کی طرف ہرکارا بھجوایا ہوتا ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ اب وہ تو نہیں یہ باتیں بتا سکتے نا، دوسری طرف ان کے ہرکارے جو ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے، وہ ان کے گیٹ کے باہر، ان کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اہم کریں۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ انہیں چور ڈاکو لٹیرا سمجھتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ فوج کے اور حاضر سروس فوج کے جو جرنیل ہیں ان کے ہاں حاضر ہونا یا اپنے کرندے بھیجنا جو ہے یہ کرتے ہیں۔ یہ ملک کی جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاسی قوتیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ والی باتیں کر رہی ہیں جو جس سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی۔ بالکل ناظرین، یہ آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا کہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہماری جو ملک میں اس وقت جیسی بھی جمہوریت ہے اس کے لیے یہ بڑی خطرناک اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال آج کی پولیٹیکل سچویشن پہ جو ہے وہ آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس بڑی تفصیل سے سنا۔ آنے والی صورتحال پہ بھی ان کا انالیسس آپ کو باقاعدگی کے ساتھ سنواتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔